أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہ تھی آیات 6 آیتیں 17واں رکوع سورۃ الاعراف 9ویں سپارہ کا 7واں رکوع. کل ہم نے 2 دن پہلے 2 رکوع کے تلاوت ترجمہ درس کیا تھا 16 رکوع تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری اسی میں باتیں آئی تھیں. بہت سارے بنی اسرائیل کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے جو تھا ان کو سمندر سے پار لگانے کے بعد جو تھا ان کو مزید کچھ واقعات حالات بیان کیے گئے تھے. اور آخر میں کیا تھا وہ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، بڑی دردناک عذاب دیتا تھا، سزائیں دیتا تھا جو فرعون تھا. لڑکوں کو مار دیتا، عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اور بہت ساری بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل والوں کو. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ اس رکوع میں ہوگا. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں. ٹھیک ہے جی، یہ جو کلمات ہیں بریکٹ میں لکھے گئے ہیں کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، یعنی چلہ پورا کیا 40 دن رات. فرعون سے نجات پانے اور سمندر
عبور کر لینے کے بعد کچھ واقعات اس جگہ بیان نہیں ہوئے، ان کی کچھ تفصیل سورہ معاہدہ پانچویں جو صورت ہے 20 تا 26 میں گزر چکی ہے، ان آیات کی حواشی میں ہم نے یہ تفصیل بقدر ضرورت بیان کر دی ہے۔ اب یہاں سے وہ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جو وادی تیہ صحرائے سینا میں پیش آئے، جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک مقید کر دیا گیا تھا، جس کا واقعہ سورہ معاہدہ میں گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین درج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ کوہ طور پر آ کر 30 دن رات اعتکاف کریں۔ بعد میں کسی مصلحت سے یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ اسی اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات عطا فرمائی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کی تشریح ہوئی، اور وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اگر 30 راتوں 40 راتوں کی تفصیل مختلف تفاسیر دیکھی جائیں، پڑھی جائیں، تو یہ خاص مواقع ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ خاص جو ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور دنیا سے منقطع کر دیتے ہیں، کہ خاص ان کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر مزید جو ہے قوتیں ڈالنے کے لیے، تجلیات ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، مراقبات کرتے تھے، اور بالکل دنیا سے کٹ کر ایسے آپ جو ہے جاتے تھے، بالکل دنیا سے کٹ جاتے، کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے، اور وہاں پہ عبادات تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا۔ یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے جی، کہ ٹھیک ہے جی، الگ ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ جانا، اللہ سے جڑ جانا، اور راز و نیاز کی باتیں کرنا، ذکر کرنا، یہ ساری ترتیبات ہیں۔ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم کے میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ نصیحت کر کے کہ ایک نبی دوسرے کے جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، دونوں نبی ہیں ایک وقت میں، لیکن بڑے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ گئے اور پیچھے ان کو ذمہ داری دے کر گئے، امیر بنا کر گئے، ہیں تو نبی دونوں کی ذمہ داری، لیکن زیادہ ذمہ داری اب بن گئی۔ تو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ سبحان اللہ! جب محبوب سے باتیں ہوں باتیں ہوں باتیں ہوں، کال پر باتیں ہوتی رہیں، تو پھر کبھی نہ کبھی دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، یہ عام فطری بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا مزید بھی بیان فرمایا تھا، 16ویں سپارے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گویا بھاگ کر گئے، اللہ نے بلایا اور پوچھا اللہ نے کہ کیوں بھاگ کے کیوں آ گیا وہی، اور قوم کا کیا حال ہے، قوم کدھر ہے؟ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کہا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا، آپ راضی ہو جائیں، اور کیا کریں جی، میں میری قوم اعلی اثری وعجل تو علی کا رب ترضا، میں نے جلدی اجلت اس لیے کی آپ راضی ہو جائیں مجھ سے۔ ایک طرف تو شان
موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ملاقات کے لیے جلدی بھاگ کے جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم اے محبوب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کے معاملے میں فرما رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا ہم آپ کو دیں گے، اتنا نوازیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ ہر نبی کی شان ہے اپنی اپنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جی ہم کلامی تو ہوتی تھی دیکھنے کی، یہاں پہ کیا کی؟ آرزو تمنا کی۔ دیکھنے کی کیا کی؟ تمنا آرزو کی۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، ہم ایسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت والوں کو دکھا بھی دیتے ہیں، خواب میں زیارتیں کرا بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوا، خواب میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار امام احمد رحمت جو ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں زیارت ہوئی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے میں ہوئی۔ مختلف کرامات ہوتی ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے جی، روحانی طور پہ وہ ہوتی ہیں زیارتیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پہ چلا جانا، کہیں پہ بھی نظر آ جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جسمانی طور پر ہیں۔ تمام اہل سنت جو ہے اس روحانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہر جگہ۔ اگر اس کو کہا جائے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، قدرت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ، زیر قدم، اللہ تعالیٰ کے سرپرستی میں ہی جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی سرپرستی میں اور ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی چاہت ظاہر کی، اللہ کو جو ہے دیکھنا چاہا، خواہش کی، کیونکہ کلیم اللہ تو ہیں، کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ، ہم کلام ہوتے تھے، کوئی طور پر بات کرتے تھے، یہ بھی کسی جو ہے نبی کو شرف حاصل نہیں۔ فرشتوں کے ذریعے پیغامات وحی کی جاتی تھی۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں لوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے جملہ لفظ استعمال کیا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ فرمایا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر قرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ ٹھیک ہے جی، پاسبل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں چل یار تو چلا من تو چلا من یار چل مان لو چل مار دو چل جاؤ نا چھوڑ دو چل ادھر نہ پڑے جاؤ جاؤ سارا کرتا نا ادھر جاؤ ادھر چلو پانی چاہیے قرآن کا ادب نہیں کرو
اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو کجا پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکیں۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، یعنی اس بات کو کنفرم ہو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ لاڈلے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ نہیں پاسبل نہیں ہے، میں نے ایسے رکھا ہی نہیں ہے اس نظام، کسی کے اندر طاقت ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی گئی سامنے بٹھانے کی، سامنے لانے کی، ہر نبی کو بھی طاقت نہیں دی گئی۔ تلک رسول فضلنا بعض علی بعض، انبیاء میں بھی فضیلتیں ہیں، رتبے ہیں، رسالت میں، نبوت میں سب برابر ہیں، اس کے اندر بھی پھر ان کو درجات دیے گئے ہیں، کرامات جو ہے درجات میں فرق ہے، معجزات میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح انبیاء کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جائے کہ باقی انسان ظاہری آنکھ سے اور یہ سر کی آنکھ سے دیکھ سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نظام رکھا ہی نہیں ہے۔ وہاں ہی دیدار ہوگا جنت میں جب انسان کے اندر وہ تمام پروگرام انسٹال کر دیے جائیں گے اور انسان کیا ہوگا، اس صفات ساری اس کو دے دی جائیں گی، ایک ریفریش کر دیا جائے گا اس کو، وہ قوتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور موت ختم ہو جائے گی۔ جنت میں جب جائے گا وہاں دیدار اللہ تعالیٰ کرائیں گے، وہاں پہ دیدار کر سکے گا، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوش میں آنے کے بعد، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ خذ ما آتیتک، جتنی نعمتیں نبوت، کتاب اور معجزات دیے ہیں وہ لے لو، وکم من الشاکرین، اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ شکر گزار ہی ہوتے ہیں انبیاء، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء ہر نبی کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، موت کے بعد کس طرح زندگی دیں گے آپ، اس کے بارے میں تمنا کی، ان کو وہ دکھائے گئے پرندوں کا، اور باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی خواہشات جو تمنائیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ شکر گزار بندے رہیں، اور آخرت میں ہی دیدار نصیب ہوگا انبیاء، تو جنت میں اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، ان کو نصیب ہوگا، پھر صدیق اکبر کو دیدار اعلیٰ نصیب ہوگا، تمام امت کو جو جنت والے ہوں گے ان کو دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات کے تمام یہ احکام بہترین ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تورات کے نے ایک کام کو جائز کہا ہو لیکن دوسرے کام کو بہتر یا مستحب قرار دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو اختیار کیا جائے جس کو اس میں بہترین قرار دیا گیا ہو، یعنی بہتر یہ مستحب کام بھی
جیسے ہمارے یہاں مستحب کام ہوتا ہے، کہتے ہیں مستحب ہے جی چھوڑ دو جی، مستحب بھی کرنا چاہیے، مستحب سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ زیادہ ثواب کی چیز ہوتی ہے۔ نہ کرنے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو زیادہ ثواب ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے نا۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں عن قریب تم کو منافرمانوں فرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ بجائے اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے جو اس وقت عمالقہ کے قبضے میں تھا، اور دکھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا، جیسا کہ حضرت یوشع اور حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بعض مفسرین نے نافرمانوں کے گھر کا مطلب دوزخ بتایا ہے، اور مقصد یہ بیان کیا ہے کہ آخرت میں تمہیں نافرمانوں کا یہ انجام دکھا دیا جائے گا کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیے تھے وہ کس برے حال میں ہیں، یعنی جہنم میں کہاں ہیں، کس حصے میں۔ مختلف تفسیریں ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہیں، سب کا جو ہے شامل ہوتی ہیں ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں بہت ساری تفسیریں ہوتی ہیں، تو اس اس کو سمجھنا چاہیے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، غافل ہو گئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے وہ کو جھٹلایا ہے، ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ حبطت اعمالهم، ختم ہو گئے، غارت ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ خود کرتے آئے تھے۔ اوپر جو یہ فرمایا گیا تھا کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی نشانیوں سے برگشتہ کر دیا، یعنی پیچھے کر دیا، تو ان کا کیا قصور؟ اس شبہ کو اس فقرے کے ذریعے دور فرمایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کفر پر اڑے رہنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم وہی راستہ اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں جسے اس نے اپنی مرضی سے چوز کیا ہو، اختیار کیا ہو، چونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ہماری نشانیوں سے برگشتہ رہے، پیچھے رہے، پھرا رہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہم اس کو اس کی خواہش کے خلاف کسی بات پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ اسے اس کی خواہش کے مطابق برگشتہ ہی رکھتے ہیں، لہذا اس کو جو سزا ملتی ہے وہ خود اپنے ہی عمل کی ملتی ہے جو وہ اپنے اختیار سے مسلسل کرتا آیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جو اپنے اختیار اللہ نے دیا تھا کہ اختیار کو استعمال کرو، اور کیا کرو؟ اختیار کو استعمال کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لانے کا اختیار جو تمہیں دیا گیا ہے اسے استعمال کرو، نہیں استعمال کیا، عقل استعمال نہیں کی ہونے کے باوجود، پھر اپنا ہی تمہارا قصور ہوگا، اپنے ہی اس قصور کی وجہ سے پھر کفر اختیار کیا تو پھر تمہیں کیا ہے جی؟ سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو یہاں پہ بیان کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اللہ کو دیکھنے کا واقعہ، اس میں ہمیں کیا عبرت ہے سالے؟ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے، حدیث احسان
مل احسان، حدیث صحابی نے پوچھا احسان کیا ہے، تو اس کا خلاصہ مفہوم یہ بھی بتایا گیا حدیث میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے کوئی مفہوم یہی ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تصوراتی طور پہ پوری دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو، ہر عبادت، نماز، روزہ، تلاوت ایسی کرو، درود شریف ایسا پڑھو اللہ بھی دیکھ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہوں، آپ ان کو دیکھ رہے ہو حاضر میں، دماغ میں، تصور میں۔ یہ تصوراتی طور پہ قوتیں جو اللہ نے دی ہیں روحانی طور پہ، یہ بہت عظیم قوتیں ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے سوچ میں، ذہن میں لانا چاہیں تو اس کے اندر تصویر آپ بنا سکتے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے جی، اللہ کو لا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری آنکھ سے سامنے نہیں دیکھ سکتے، اور لیکن یہ نقشہ ذہن میں اللہ کے نام کا لا سکتے ہیں، اسی لیے مختلف ذکروں کے اندر نقشے ذہن میں لانے کا تصور لطائف کے اندر ذکر کروانے میں کروایا جاتا ہے، نقشوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کا فلاں کلر میں، گولڈن کلر میں، مختلف سفید کلر میں، کالے کلر میں، سرخ کلر میں، اس طرح اللہ کا نام سبز کلر میں تصور کرنا، اور پھر استاد مکرم جو اساتذہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، نظر آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کا جو ہے نقش لانا، اصل یہ ہے اس کی طرف توجہ کرنا، مراقبہ کرنا، یہ اصل ہے، اس سے ہی فائدہ ہے، ورنہ کوئی نقلی جبے شبے قبے وغیرہ بنا کر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے اپنے دماغ پر قابو پائیں، اللہ کو یاد کریں، حضور سسم کو یاد کریں، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں معراج نصیب فرمائیں۔ معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز ہی معراج ہے مومن کی، کہ بندہ اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے گویا اللہ سے باتیں کرے، اگر چاہتا ہے اللہ کی باتیں سنے تو قرآن پڑھے، قرآن سنے اور ترجمہ سمجھ کر سننے پڑھے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.